یہ کہاں پر ہے؟ یہ جو پہلے اسٹار گیٹ کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ اسٹار گیٹ سے جایا کرتے تھے، وہاں پہ کارگو کمپلیکس بنا ہوا ہے، اس کارگو کمپلیکس کے اندر وہاں پہ سو مچ ہو کہ ہمارے اپنے دفاتر بھی ہیں، اس کا بھی ہم کرایہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس کے فنڈ ریز کروا کے دیے، خیر بھی ہمیں اس کے کوئی اعتراض نہیں، اس کی مینٹیننس بھی ہم شکوہ تو آپ نے کر دیا جی۔ تو یہ صورت حال ہے سرکار، یہ ₹1 بہت ہیوی آئٹم ہے۔ اس وقت پہ جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے زیادہ تر میٹ ہو رہا ہے، فریش فروٹ تو بہت کم ہو گیا ہوا ہے، ویجیٹیبل جا رہے ہیں۔ فیسلٹیز ایئرپورٹ پہ موجود ہیں؟ ریفریجریشن فیسلٹیز کو خاص اتنی اچھی نہیں ہے کہ جسے کہا جائے، ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہے اس وقت پہ۔ یعنی کولڈ اسٹوریج وغیرہ وہاں موجود ہونا چاہیے جسٹ ان کیس فلائٹ از ڈیلیڈ۔ ویسے یہاں تو برف نہیں پڑتی، لیکن کچھ ممالک میں برف پڑتی ہے، وہ لوگ تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ ارینجمنٹس کرتے ہیں اپنے پاس، کیونکہ فلائٹس گیٹ ڈیلیڈ، بٹ لکی کہ وہ کیونکہ فروزن گوڈز جو ہیں وہ برف کے اندر ٹھیک رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اب آپ لوگوں کا جو سلسلہ ہے، یہ کوئی ریپنگ چارج بھی آپ لوگوں کے اوپر شروع کیا گیا، یعنی کہ پیک کرنے کے لیے وہ شاید کچھ ریپنگ کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، کو آپ لوگوں کو کوئی پلاسٹک ریپ وغیرہ یا کیا کوئی سیکیورٹی سیفٹی ریپ دی جاتی ہے؟ اس کے پیسے لیتے ہیں آپ سے؟ جی جی، وہ سلسلہ ایسا ہے کہ اینٹی نارکوٹک فورس جو کہ لازم ان کے لیے لازم ہے کہ وہ چیک کریں کارٹنس کو، شپمنٹس کو، کہ اس میں کوئی خدا نخواستہ اینٹی نارکوٹکس یا کانٹرابینڈ آئٹم تو نہیں جا رہا۔ اس کو اردو میں اگر آپ بتا دیں لوگوں کو۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ کانٹرابینڈ کو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں، جو چیز منع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو چیز منع ہوتی ہے وہ ممنوع اشیاء، بالکل ممنوع اشیاء جو وہ ایکسپورٹ میں ہو رہے ہیں، تو وہ ایکسپورٹ کے لیے وہ چیک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جتنے بھی ایکسپورٹ وہ کارٹن جو چیک کریں گے اینٹی نارکوٹک فورس، وہ کہتے ہیں کہ ان کو پلاسٹک سے شرنک ریپ کر دیں، اور اس کے بعد اس کے پر وہ اپنا اسٹیکر اور سگنیچر لگانا چاہیں گے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ ہاں یہ کارٹنس چیک ہوئے تھے۔ اب آپ کو شاید یہ انفارمیشن تو یہ سول ایویشن لیتی ہے پنڈی سے آئی ہوگی، نہیں سول ایویشن نہیں لیتی، ہاں سول ایویشن چارجز لیتی ہے ₹300 پر کارٹن ریپ کا۔ اب پاکستان کارٹن کا کوئی بھی سائز ہو یا کوئی بھی سائز ہو سرکار، کوئی بھی سائز ہو، ہاں اب یو ایس اے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، یورپ کے بعض کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ ہے جو پاکستان سے بائنگ کرتے ہیں کہ وہ 2 کلو کا کارٹن بیچتے ہیں۔ 2 کلو کا کارٹن، اس کے اوپر اگر آپ شرنک ریپ کروائیں 2000، مطلب اگر ایک پیلٹ جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ 2 ٹن کا ایک پیلٹ بنتا ہے، اس پیلٹ کے اوپر 2 کلو کا کارٹن ہوتا ہے۔ وہ تو ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ کا کارٹن نہیں بنے گا، 2 کلو کا کارٹن بنے گا، تو اس حساب سے تو بہت زیادہ 1000 کارٹن ڈسٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے، 1000 کارٹن بن گئے، ہر کارٹن کے اوپر ₹300 نہیں، ہر کارٹن نہیں، ان کی 10% چیکنگ ہوتی ہے۔ اچھا 10%، 10%۔ میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا واضح کر دیں تاکہ میں واضح کر رہا ہوں، بالکل واضح کر رہا ہوں، بالکل واضح حقیقت لے کر آ رہا ہوں سامنے۔ جو آپ کا مال ہے اس میں سے صرف 10% کو وہ چیک کریں گے ایز اے ٹرائل، مطلب رینڈم جو جس کو چاہے وہ کارٹن چیک، وہ چیک ہو جاتا ہے، جیسے پیسنجروں کی ہوتی ہے۔ چیک ہونے کے بعد پر کارٹن ₹300 ریپنگ چارج ہوتی ہے، ₹300، مطلب فار ایگزامپل اگر 100 کارٹن ہے تو ₹30,000۔ آج کا ایکسپورٹر روپے کو بچانے کے لیے بیچارہ پریشان ہے، سب کا حال برا ہے۔ فائنینشیل کرنچ جو اس وقت دنیا میں ریسیشن سے ابھی اٹھ نہیں پائی ہے دنیا، اور ادھر ایسے چارجز لگائے جا رہے ہیں جو کہ سمجھ سے بالا تر ہیں۔ شرنک ریپ میرے آفس کے اندر ہوتا ہے، میرے اپنے ویئر ہاؤس کے اندر شرنک ریپ ہوتا ہے، لیکن وہ ضرورت ہے نا۔ میں ویسے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، دیکھیں منشیات وغیرہ کی وجہ سے، اور جیسے آپ نے بتایا اشیاء ممنوعہ جو ہیں، نہیں ہونا چاہیے، بالکل چیک ہوں، بلکہ ہم تو والنٹریلی اینٹی نارکوٹک۔ اچھا آپ بتائیں نا، حل بتا دیں۔ سنیں میں حل بتا رہا ہوں، ہم اینٹی نارکوٹک فورس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ والنٹریلی ہم اگر ہمیں کوئی ممنوعہ یا کسی کو ہم شک جاتا ہے تو ہم خود بتانے کو تیار ہیں، لیکن ہم لوگ پچھلے 25 اور 30 سالوں سے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا حل بہت آسان ہے، اس کو شرنک ریپ اگر کروانا ہے تو ضروری نہیں کہ ₹300 کے ہم کارٹن کا ریپنگ کروائیں۔ ہمارا شرنک ریپ جو ہے، ہمارا جو لوڈر جو ہوتے ہیں، لیبر ہوتی ہے، وہ شرنک ریپ کرے گی وہیں پہ ایئرپورٹ پہ ہاتھ سے مینول، اس پہ ٹیپ لگا دیا جائے۔ اس پہ آج کل تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ایسے ٹیپس آ گئی ہیں کہ اگر وہ ٹیپ نکال دی جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیپ نکال دی گئی ہے۔ شرنک ریپ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، دنیا میں سیکیورٹی کے لیے شرنک ریپ کی جگہ یہ ٹیپ استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ نے ٹیپ نکالی، پتہ چل جائے گا کہ ٹیپ مطلب ٹیمپر ہوئی ہوئی ہے، جی ٹیمپر پروف ٹیپس کہلاتی ہیں، وہ لگا دی جائیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا ہم نے ایک آلٹرنیٹو دیا، جی میں نے آلٹرنیٹو دیا، وہ بڑا سستا ہے، لیکن ₹300 پر کارٹن ہم تو نہیں دیں گے، ہمارا ایکسپورٹ پھر چیخے گا۔ اچھا ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ نے پکڑ لیا PIA کو، آپ کہہ رہے ہیں پی آئی اے نے تو آپ کو منع نہیں کیا، آپ کسی اور ایئر لائن کے ذریعے اپنا فریٹ بھجوا دیا کریں، آپ کو PIA سے کیا شکایت؟ یہی ہو رہا ہے، کمپٹیشن ہے، آپ نہیں بھجوانا چاہتے ہیں کسی اور کو؟ نہیں بھجوانے کی بات نہیں، ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ PIA سے بھجوائیں، اور قومی ایئر لائن ہے، سیلیوٹ ٹو PIA، لیکن
سر قومی ایئر لائن وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے نا گورنمنٹ از ناٹ ان دا بزنس آف ڈوئنگ بزنس. آپ نے اگر بزنس کرنی ہے تو اوپن مارکیٹ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، تو آپ کس سے کروائیں گے؟ وہ یہی رہا اس وقت پہ جو میجورٹی جو اپلفٹ ہو رہی ہے وہ ادر کیریئرز لے رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو پی آئی. اچھا واٹ از دا موسٹ، ہاں یہ بلکہ مجھے دے دیجیے، میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بین الاقوامی سطح پہ وچ از دا موسٹ ایکٹیو ڈیسٹینیشن رائٹ ناؤ، آپ کے خیال سے جہاں پہ مال جا رہا ہے، کون سی ایسی سب سے زیادہ ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا مال ایئر فریٹ کے ذریعے جا رہا ہے؟ پاکستان کا مال ایئر فریٹ کے لیے یو کے زیادہ ڈیمانڈ. اچھا. بیکاز راؤنڈ دا ایئر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مینگو کی بڑی ڈیمانڈ آتی ہے. اچھا. پلس ٹیکسٹائل کی بڑی ڈیمانڈ آتی ہے. یہ مینگو کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، یہ بڑا کیونکہ اس کے مینگو ایکسپورٹ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس کا زیادہ ایئر فریٹ ہی ہے کیونکہ قدرت نے پاکستان کو سونا دیا ہوا ہے سر. جی کیونکہ میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ ایک پروڈکٹ کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں، کیونکہ ہمیشہ بات یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان اپنی مینگو کو اگر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے تو بہت زیادہ ریونیو کما سکتا ہے. مائنڈ یو ابھی تک ان کی ایسی میرے خیال سے مینگوز کی میں نے نہیں سنا کہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو کہ وہ پورا سی جرنی جو ہے وہ ٹالریٹ کر سکیں، کیونکہ مینگوز آر ناٹ کیپیبل. نہیں، مینگو کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ وہ 3-4 ہفتے تک وہ، کیونکہ میرے خیال سے جو سٹرس فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں وغیرہ ان کی کوئی ٹریٹمنٹ آ گئی جس سے ان کے اندر موئسچر رہتا ہے، لیکن مینگو کی اسکن جیسے آپ نے بتایا اور مینگو کا آلریڈی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا. ٹرائی ہوا ہے، یہ بھی ٹرائی ہوا ہے، لیکن اس کے اندر مورٹیلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لائک 30% سے زیادہ مورٹیلٹی ہو جاتی ہے جب کنٹینر لندن میں اور خراب ہو جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں. جی سڑ جاتا ہے پھل، اور وہ بڑا نقصان والی چیز، بہت نقصان ہو جاتا ہے. اچھا یہ جہاز کے اندر جب مال جا رہا ہوتا ہے ویسے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کارگو ہولڈ کے اندر یا جیسے آپ نے بتایا بیلی وغیرہ کے اندر، تو اس کے ٹیمپریچر کنٹرول وغیرہ سے مال یا جو اشیاء جاری ہوتی ہیں اس پر کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ کوئی اسپیشل کنٹرولز بنائے جاتے ہیں اس میں، اسپیشل ٹیمپریچر کنٹرول؟ جہاز کی بیلیز کے اندر مختلف قسم کے کنٹرولز مختلف ٹیمپریچرز مینٹین کیے جاتے ہیں، جس طرح پیسنجر جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی مینٹین کیا جاتا ہے. وہ تو پریشرائزڈ کیبن ہوتا ہے نا، اس میں مطلب یہ کہ انسانوں کے لیے پریشرائز بھی ہوتے ہیں اور ڈی پریشرائز بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں. اچھا یہ بعض مرتبہ آپ فار ایگزامپل آپ بھی ٹریول کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، دیکھتے ہوں گے کہ بعض مرتبہ اگر آپ نے اپنے بیگیج لیا، لگیج آپ کو بہت ٹھنڈا نظر آیا. جی بہت ٹھنڈا، وہ اوپر کے ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ لگیج نے آپ کو بالکل نارمل نظر آتا ہے، وہ پریشرائز کیبن کے اندر مطلب پریشرائزڈ کارگو ہولڈز ہوتے ہیں جن کے اندر اس طرح کیا جاتا ہے. میں تھوڑا واضح کرنا چاہ رہا تھا، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے تو ماشاء اللہ ذرا سا بھی کوئی ہوتا ہے تو الارم بج جاتے ہیں. اچھا کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی کارگو کے لیے کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بلکہ فلمیں بھی بنتی ہیں. یو پی ایس ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل، ڈی ایچ ایل ایک ادارہ ہے، اس طرح کے بڑے بڑے ادارے. میں ایک ویسے بات کروں، یہ انٹرنیشنل ادارے ہیں، دے ورک ان ایوری کنٹری، دے آر جینیرک برانڈس، اور اس طرح بے شمار اور بھی ہوں گے، آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. لیکن یہ بتائیے گا یہ جو ادارے اپنے جہاز چلاتے ہیں جن کا اسپیسیفکلی کام جو ہوتا ہے کارگو ہینڈلنگ ہوتی ہے، ان کا کیا پاکستان میں آپریشن ہے؟ کیا اس طرح کے کارگو ہینڈلر پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں؟ جی ہاں کر رہے ہیں. ڈی ایچ ایل پاکستان میں بالکل آپریٹ کر رہے ہیں، فل فلیج آپریٹ کر رہے ہیں. ڈی ایچ ایل نہ صرف کوریئر آپریٹ کر رہے ہیں بلکہ ڈی ایچ ایل ایئر لائن، انہوں نے ایئر لائن بنائی ہوئی ہے اپنی، اور وہ کسی بھی ایئر لائن کی طرح اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں. بیکاز دیز آر انٹرنیشنل کمپنیز، یہ بڑے بڑے برانڈز ہیں، پوری دنیا میں چلتے ہیں، بلکہ انہوں نے بڑے سسٹم بنائے ہوئے ہیں. مطلب ہم تو یہ بلکہ پوری فلیٹس ہیں. میں نے سنا ہے کہ یہ ایک تو نہیں، بہت سارے کارگو آپریٹرز جو ہیں ان میں دے ہیو فل فلیٹس، اور وہ پوری فلیٹس کام کر رہی ہوتی ہے راؤنڈ دا کلاک. جناب فلیٹس کام کر رہی ہوتی ہے. انہوں نے دنیا کے اندر 3-3, 4-4, 5-5 جگہوں پہ اپنے ہب بنائے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہمارے مڈل ایسٹ اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو ہب انہوں نے بحرین بنایا ہوا ہے. میں ڈی ایچ ایل کی بات کر رہا ہوں. ڈی ایچ ایل انڈیا سے، پاکستان سے چھوٹے چھوٹے ایئر کرافٹ سے مال لے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہب سے ان کے بڑے ایئر کرافٹ، مطلب یہ فیڈر ایئر کرافٹ کہلاتے ہیں. یعنی لاجسٹک کا نظام بنا ہوا ہے، سپلائی چین نظام بنایا ہوا ہے. بحرین ایئرپورٹ اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچ ایل کا بڑا ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا وہاں پہ ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، اور وہ وہاں سے پورا لارج ایئر کرافٹ میں، مطلب بڑے ایئر کرافٹ میں بھر کے لے جاتے ہیں یورپ اور یو ایس اے وغیرہ سے جگہ لے. اچھا ایک میں نے سنے یہ بڑے بڑے جہاز ہوتے، تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ کارگو کی آپ نے بات کی تو بڑا میجر کارگو ہوتا ہے، کیونکہ ہم خالی پیسنجر ٹریفک کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس وقت مختصر رہ گیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ بڑے بڑے میں نے سنا ہے روس کے جہاز ہوتے تھے جن کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، جن کے اندر پتہ نہیں ٹینک اور ہوائی جہاز بھی اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے. یہ ذرا مختصر یہ بتا دیں یہ جہاز کہاں ہے، ان کا آپریشن کہاں ہے، پاکستان کے اندر کوئی لازم ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنل فلیٹس کے اندر میں نے سنا ہے کارگو کے لیے استعمال ہو. ایکچولی پچھلے دنوں ایک حادثہ بھی ہوا تھا کراچی ایئرپورٹ کے پاس، وہ بھی رشین جہاز تھا. تو اس کے بعد سے سول ایویشن نے کچھ تھوڑی سی سختیاں کر دی ہیں زیادہ، اور اس کے بعد ابھی بھی ایک آپ نے شاید سنا ہوگا کوئٹہ ایئرپورٹ کے پاس ایک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا، جو سعودی عرب سے ایک کارگو کا جہاز آ رہا تھا
पैसेंजर जहाज आ रहा था वो भी रशियन था। तो रशियन जहाज के लिए थोड़ी सी सख्तियां ज्यादा हैं और उनके अंदर